میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجھے جب دور حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، مجھے جب دور حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں پیغمبر اور رسول بھیجے، یہاں تک کہ آخری کڑی اور پیغمبری کا آخری سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اب آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اب آپ کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے اور دجال ہے، اس کی دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، ورنہ ایمان کا خطرہ ہوگا. جب قرآن میں کہہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، بات ختم ہے. اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے جا کے پوچھے کہ تم نبی ہو تو دلیل دو، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے جو دلیل مانگ رہا ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ہے ہی کذاب اور دجال. یہ جو دلیل مانگنے جا رہا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے نہیں رکھا. ایک آیت پر تو اس کا ایمان نہیں ہے، اور وہ آیت یہ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ابا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بابرکت اور باعظمت اور ایسی شاندار اللہ تعالی نے بنائی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم جس شعبے سے بھی وابستہ ہو، جو بھی کام کرتے ہو، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ مجھے رہنمائی ملے، گائیڈ لائن ملے، تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، تم سیرت کو پڑھو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کو معلوم کرو، پڑھو، تو تم کو مکمل رہنمائی ہر موقع کی ملے گی. یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بیسٹ لائف سٹائل اگر تم چاہتے ہو، کیونکہ آج کل زمانہ یہی ہے، لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے اور ان کو موٹیویٹ کر دے. حالانکہ یہ موٹے بنے پڑے ہیں، سمجھ میں آئی بات، کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہیں، لیکن موٹیویٹ اور ہونا چاہتے ہیں. اور کس سے ہونا چاہتے ہیں؟ کسی اسپیکر سے، اور اس کا دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی اسپیچز، ان کی تقریریں، ان کے پروگرام اٹینڈ کرنا فخر سمجھتے ہیں کہ فلانا صاحب آ رہے ہیں، فلانا صاحب آ رہے ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں. سب سے بہترین تعلیمات تو آپ کے پاس موجود ہیں، ادھر ادھر کیوں جو ہے جھانک رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تو آؤ.
اللہ کی طرف تو دوڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پڑھو. آپ سے بڑھ کر بہترین اور کامل انسان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں, کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں یہ کہتے ہیں, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میں آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, آپ جیسا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. گویا کہ آپ ہر عیب سے پاکیزہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے ہیں, یعنی کوئی چاہے کہ میں ایسا بنوں, اللہ تعالیٰ نے ویسا آپ کو بنایا ہے. تو میرے بھائیوں, آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاجر تھے اور تجارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین اور اصول و ہدایات ہیں. اس لیے کہ اس مسجد کی جائے وقوع بازار کے اندر ہے. یہاں جو اکثر نمازی ہیں وہ حضرات ہیں جو کاروبار سے وابستہ ہیں. تو میرے بھائیوں, میں آپ کے سامنے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر, کہ حضور تاجر بھی تھے, آپ رسول بھی ہیں, آپ نبی بھی ہیں, آپ حاکم بھی ہیں, آپ امام بھی ہیں, بہت ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ تاجر بھی ہیں. آپ نے تجارت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا جائے, ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک نبوت 40 سال میں ملنے کے بعد کی زندگی. پھر نبوت کے بعد کی زندگی بھی دو حصوں میں, ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. تو نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر, آج جہاں پر اجیاد ایک محلہ ہے مکے کے اندر, وہاں ہوٹلیں ہیں, حاجی حضرات وہاں رکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی. صحابہ نے پوچھا, آپ نے بھی چرائی بکریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جی ہاں, کنت ارعاها, میں بھی بکریاں چراتا تھا. کہاں پر؟ یہ اجیاد, جو آج اجیاد جو محلہ ہے وہاں پر. اور کچھ قرارید کے بدلے میں, قرارید کے بارے میں دو باتیں محدثین فرماتے ہیں کہ قرارید اجیاد کا پرانا نام ہے. جہاں آج اجیاد بولتے اس کا پرانا نام قرارید تھا, یعنی حضور نے اس جگہ بکریاں چرائی ہے. دوسرا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ پیسوں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں, کیونکہ گھر کی حالت, معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا, یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے 2 مہینے پہلے ہی والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. اب وہ دیہات کی خواتین آتی تھیں بچوں کو لینے کے لیے, اور مکے والے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ عورتیں ان کو دودھ بھی پلائیں اور ان کی زبان بھی صاف ستھری ہو اور گاؤں کی فضا بھی بہت اچھی ہوتی ہے, نشوونما بھی اچھی ہو. اب خواتین عورتیں آئیں, انہوں نے مالداروں کے بچے اٹھا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کی توجہ نہیں. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اول وہلہ میں نہیں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ بھی تلاش کرتی رہیں کہ کوئی اچھا مالدار آدمی کا بیٹا ملے تاکہ برابر پیمنٹ ہو, اچھی خاصی رقم ملے. اب یہ تو یتیم بچہ ہے, اس کے ابا تو ہے نہیں, پیسہ دے گا کون؟ لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ میں لیٹ ہو گئی, میری اونٹنی کمزور تھی, اور دوسری عورتوں نے آ کر فٹافٹ بچے لے لیے مالداروں کے, اب پھول نہیں تو پھول کی پنکھڑی ہی صحیح. سمجھ میں آئی بات؟ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی لے لیا جائے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ پھولوں کی مہک, چمن کی خوشبو انہی سے وابستہ ہے. دنیا کی رونق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے تو فعل ہے.
जन्नत की नेमतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से ही मिलेंगी, उनको मालूम नहीं था। बहरहाल उन्होंने उस बच्चे को ले लिया, लेकिन अव्वले वहला में नहीं लिया, जाते जाते ले लिया कि कुछ नहीं, बच्चा ले लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। फिर क्या हुआ, इतनी बरकतें उन्होंने अपने घरों में महसूस की, अपनी बकरियों में महसूस की कि उनका दिल नहीं चाहता था कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। 2 साल होने के बाद जब वो पहुंचाने आई तो मक्के में वबा फैली हुई थी। वो उनकी दिली ख्वाहिश ये थी हजरत हलीमा की कि ये बच्चा मेरे पास और रहे ताकि हम बरकतों से और मुस्तफीद हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना ने कहा कि मक्के में वबा फैली हुई है, बच्चे को आप ले जाइए। तो 2 साल और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहां रहे। मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहुम शाही मुरादाबाद के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं कि आज दीन की हालत इसी तरीके से है, इस्लाम की हालत इसी तरीके से है कि कोई उसको अपनाने के लिए पूरे तौर पर तैयार नहीं है। सब सोच रहे हैं कि अगर इस्लाम पर चलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम अगर दाढ़ी रख लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम अगर कुर्ता पैजामा टोपी पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम अगर शादी ब्याह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश जब आपकी हुई तो यतीमी की वजह से कोई औरत आपको हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिसने लगाया, जिसने ले लिया बच्चे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो माला माल हो गई, ईमान के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। आज भी वही हाल है कि जो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल रहा है उसको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें इंशाअल्लाह हासिल होंगी, और जो सोचता है कि मैं अगर इस पर चलूंगा तो क्या होगा, तो वो दुनिया आखिरत में नुकसान उठाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी मालदारी वाली नहीं थी। अब 6 साल के हुए तो वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अबू तालिब के अंडर में आए, उनकी तहवील में, उनकी तरबियत में आए। फिर आप देखते थे कि ख्वाजा अबू तालिब की हालत भी अच्छी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्के के अंदर बकरियां चराई। बाज कौल के मुताबिक आपने उजरत पर बकरियां चराई, और वो बात जो मैंने अर्ज की कि हर नबी ने बकरी चराई है, उसकी वजह क्या है, इसलिए कि बकरी एक बहुत ही बेहतरीन जानवर है, बहुत नाजुक जानवर है, उसको बहुत संभालना पड़ता है, और उसको संभालने के लिए आदमी चाको चौबंद रहना पड़ता है, आदमी को चुस्त रहना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे कभी इधर कभी उधर, और फिर आदमी को कुव्वते बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, तहम्मुल यानी बर्दाश्त की सिफत भी पैदा करनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि बच्चे इतने छोटे और कमजोर होते हैं कि आदमी उनको मार भी नहीं सकता है, अगर मारेगा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए आदमी बर्दाश्त करता है। तो इन हालात से अल्लाह पाक गुजारते हैं ताकि उम्मत के जो लोग टेढ़े मेढ़े मिलेंगे तो उनको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पैदा होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बर्दाश्त किया, क्या से क्या हुआ आपके साथ, कितना सताया गया। अपनी किस्मत पर फूट कर रोए पत्थर, अपनी किस्मत पर फूट कर रोए पत्थर, दामने मुस्तफा को जब खून से तरतर देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या से क्या हुआ, कितना जुल्म सितम कि आपने ये कह दिया कि इस दीन के लिए जितना मुझे सताया गया किसी और को नहीं सताया गया। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हालत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आपने बकरियां भी चराई। वो एक अल्लाह का सिस्टम है कि हर नबी को चराना है। फिर आपने तिजारत के सफर भी किए, मुल्क शाम की तरफ, यमन की तरफ, बाज रिवायतों के मुताबिक बहरैन की तरफ आपने तिजारती सफर किए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको भेजा, यानी हजरत खदीजा का माल और हुजूर की मेहनत, समझ में आए, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं हमारे यहां पर। लेकिन हमारे यहां का जो तिजारती सिस्टम है वो सूद से पाक नहीं है, और अच्छे अच्छे लच्छे लच्छे इसमें मुब्तला हैं कि 1 लाख दे रहे हैं, 1000 रुपया महीना वसूल कर रहे हैं और 1 लाख रुपए भी लेंगे। ये हराम नहीं तो क्या है? कुल्लु कर्जिन,
کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کئی مرتبہ کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، تاجر ہیں اور بھی جو بھی قسم کے لوگ ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹ کے جو بھی شعبے کے لوگ ہیں، آپ ہم کو بلائیے اور دین سیکھیے، پوچھیے، مسائل پوچھیے، ہم آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سن لیجئے کہ اسلام کیا ہے، تجارت کے سلسلے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی۔ تو آپ نے اپنے خوش اخلاقی، اپنے اخلاق، اپنے برتاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ نفع اٹھایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو آپ کا حصہ دیا، بلکہ ڈبل دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی یہ رغبت ہے کہ آپ بھی کچھ تجارتی قافلہ لے جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم بھی کچھ کاروبار کرو، اور یہ حضرت خدیجہ بہت مالدار عورت ہیں، یہ انویسٹمنٹ پر لوگوں کو رکھتی ہیں، تم بھی ان سے کچھ جو ہے مال وغیرہ لے کر ملک شام کا سفر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر، حضرت خدیجہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ کا یہ ارادہ ہے، انہوں نے خود بلا لیا کہ آپ جو ہے ہمارا یہ مال بیچیے، کاروبار کیجیے، آپ کو ہم ڈبل اجرت دیں گے۔ اجرت طے ہونی چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ اجرت طے نہیں ہوگی، پرسنٹیج طے نہیں ہوں گے تو جھگڑا ہوگا، اور وہ تجارت جو جھگڑے والی ہو ناجائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام، ملک یمن، بحرین، ان جگہوں کا سفر کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں بہت زیادہ پروفٹ اور نفع ہوا، اور میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بہت متاثر ہوا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ پر اللہ کے کرم کو دیکھ کر کہ جہاں پر دھوپ ہوتی فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے، بادل اپنے سائے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں میسرہ دیکھ رہا تھا، خود مکے کی عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے تشریف لا رہے ہیں ملک شام سے، تو فرشتوں نے اپنے پروں کے ذریعے سے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے، سب بہت متاثر ہوئی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، صحیح قول کے مطابق آپ کی شادی ہو گئی۔ قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور مالدار بنا دیا۔ پھر کیسے مالدار بنا دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، تجارت کرنا سنت ہے، بزنس کرنا سنت ہے، سنت کی نیت سے کریں گے عبادت۔ آپ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے جو اپنے کاروبار میں لگا رہے ہیں، اس نیت سے لگائیے کہ ہمارے نبی نے بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے، اس لیے میں بھی تجارت کرتا ہوں، تو آپ کی تجارت عبادت بن جائے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس لیے تجارت کرتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ نہیں کہ بس اپنی بلڈنگ بن گئی، پڑوسی کا کوئی مطلب نہیں، پڑوسیوں سے کون ہے کیا ہے، اپنے کو کیا لینا دینا ہے۔ جب سے فلیٹ وغیرہ کے سسٹم آئے ہیں، بلڈنگوں کے سسٹم آئے ہیں، تو آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بغل میں رہنے والا کون ہے، وہ اپنے فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ اپنے فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ اپنے پلیٹ میں کھاتے ہیں، وہ اپنے پلیٹ میں کھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سالن بناؤ تو ذرا سا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کے یہاں پر بھی بھیج دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، انسانیت نوازی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، وہ کوئی بھی ہو پڑوسی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اس لیے تجارت اور بزنس کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے اور اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے، اس لیے وہ کماتا ہے، اور اپنے پڑوسی پر احسان سلوک کرنے کے لیے کماتا ہے۔ تو یہ اس کا سارا کمانا سب کچھ یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کی تلاش کرنا یہ فریضے کے بعد اہم فریضہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ہم فریضہ سمجھتے ہیں، حلال کمانا بھی فریضہ ہے۔
قرآن میں آئی رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، کلوا من الطیبات پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا کہ پاکیزہ کھائیں گے تو نیک اعمال ہوں گے، اور جو اعمال ہوں گے وہ نیک ہوں گے۔ پاکیزہ نہیں کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، 2 نمبری کا کھا رہے ہیں تو اچھے اعمال نہیں ہوں گے، اور جو اعمال ہوں گے وہ نیک نہیں ہوں گے۔ حج کی قسمیں آپ نے سنی ہوگی، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ جو حاجی حج کر کے آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے حاجی بنائے، آمین۔ تو آپ نے ایک قسمیں سنی، ایک قسم میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، فقہا نے لکھا ہے حج حرام، حرام حج جو مال حرام سے کیا جائے وہ حرام حج، وہ قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافۃ، اللہ صاف ستھرے ہیں، صاف ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ 2 نمبر کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، گھڑی لیں گے تو دیکھ کر لیں گے کمپنی والی لیں گے، جوتا چپل سب کمپنی، سمجھ میں آئی بات، مٹھائی بھی کمپنی کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال ایسے ہی 3rd کلاس کیسے قبول کر لیں گے، 2 نمبری کیسے قبول کر لیں گے؟ میرے بھائیوں اپنی تجارت میں غور و فکر کیجئے، محنت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، اور صبح کو سارا عالم سوتا ہے، سمجھ میں آئی بات، سارا عالم سوتا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، بچوں کی اسکول کی فکر ہے۔ بچوں کی اسکول کی فکر ایسی ہے کہ ابا لے جا رہا ہے پہنچانے، ابا سو رہا ہے تو اماں لے جا رہی ہے پہنچانے، سمجھ میں آئی بات۔ بچہ بیگ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ سلیبس بہت بھاری بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ سلیبس ہلکا رکھو، بچے کے دماغ کے حساب سے رکھو، وہ پھر مار مار کے ان کو جو ہے ہوم ورک کروانا پڑتا ہے، اس لیے کہ بچے کی کیپیسٹی نہیں رہتی ہے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال تو اماں بیگ اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگ سب بینا ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی صورت ہے۔ لیکن 15 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو اماں ابا نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے، نہ خود اٹھ رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کس پر نزول ہوگا؟ جب میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا، آواز آئی، بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تجارت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اور ہم اسی وقت سوتے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کے بعد سو رہی تھی، فجر چھوڑ کر سو نہیں رہی تھی، فجر کے بعد سو رہی تھی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا کہ اس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور رزق کسے سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا رزق، صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، گھروں میں برکت رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، سب رزق کی بہت ساری قسمیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب رزق کے ورڈ میں شامل ہیں۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت اپنے تجارتی قافلے روانہ کرتے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بہت بڑا مالدار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی دعا ہے۔ اور ہم لوگ 11-12 بجے دکانوں کو کھولتے ہیں۔ جو لوگ چاہے وہ ناشتے والے ہوں، چاہے گلگلے والے ہوں، جو صبح میں دکان، چاہے چائے والے ہوں جو صبح میں دکان کھولتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ کہ کسی کی نیت ہی خراب ہو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو، انہوں نے بلڈنگیں بنا لی، پراپرٹیز خرید لی، اور ہم لوگ دادا بابا وہی کرتے آئے ہیں، چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھے اسی میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے صحابہ کرام کی شان میں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بارے میں، جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے بارے میں، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، کس سے؟ نہ نماز سے۔ رجال اللہ تلہیہم
तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि इनकी तिजारत, इनकी खरीद व फरोख्त नमाज से इनको गाफिल नहीं करती है और जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। पहले नंबर पर तो ये, यानी दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम काज में मशगूल है लेकिन दिल में अल्लाह की याद है। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी तिजारत अल्लाह की याद से इनको गाफिल नहीं करती है। हम लोग तो 100 मरतबा दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ पाते हैं, 100 मरतबा इस्तिगफार भी नहीं कर पाते हैं तिजारत करते हुए, क्योंकि हर वक्त सब कुछ चालू है, जुबान भी चालू है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है और बातें चल रही हैं और दिलो दिमाग कहीं और परेशान हाल है, और जो है एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कारोबार करने की हवस ने हमें अंधा करके रख दिया है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की फिक्र से और नमाजों से। व इकामिस सलाह, नमाज से गाफिल नहीं करती इनकी तिजारत। व इताइज ज़का, और ज़कात देने से भी गाफिल नहीं करती है। ज़कात के जब मसाइल आते हैं तो मैं समझाता हूं कि भाई जो कुछ आपके पास माल तिजारत है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी परचून की दुकान हो, सब बेचने के लिए जो माल आपने रखा है, इस पर भी 2.5% आपको ज़कात निकालना फर्ज है। समझ में आई बात? तो मेरे भाइयों, इनकी तिजारत, कुरान कह रहा है, इनकी तिजारत इनको नमाज से, अल्लाह के जिक्र से और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती। और ये लोग डरते हैं, खाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, ये लोग डरते हैं उस दिन से जिस दिन दिल पलट जाएंगे, निगाहें पलट जाएंगे और वो क़यामत का हौलनाक दिन होगा। इनको आखिरत की फिक्र है। तो मेरे भाइयों, आप लोग तिजारत कर रहे हैं, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में और आपकी तिजारत में खूब बरकतें अता फरमाए। लेकिन कब बरकतें कब होंगी? जबकि आप शरीयत और सुन्नत के तकाजों के मुताबिक उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिर सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा यौमल क़ियामा, सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। और दूसरी रिवायत में तुज्जार युहशरून यौमल क़ियामति फुज्जारन, कि ये ताजिर हजरात क़यामत के दिन फासिक और फाजिर होने की हालत में उठाए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया। इल्ला मन बर्रा वत्तका व सदका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मगर वो शख्स जो सच बोले, तक़वा इख्तियार करे और नेकी का मामला करे, वो नबियों के साथ होगा। और जो झूठ, फ्रॉड, धोखा ये देगा तो वो फासिक और फाजिर होने की हालत में उसका मैदान महशर में उसका हश्र होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों को ना अल्लाह क़यामत के दिन देखेगा, ना पाकीज़ा करेगा, ना उनको जन्नत में दाखिल करेगा और उनसे नाराज होगा। उसमें से एक शख्स वो है जो झूठ बोल बोल कर अपना कारोबार बढ़ाता है, झूठ बोल बोल कर। इसलिए मेरे भाइयों, तिजारत सुन्नत है, सुन्नत की नियत से करेंगे, इबादत है और उसका तरीका है सच्चाई और अमानतदारी के साथ। और सुबह में जल्दी उठकर माहौल बनाने से बनता है। सब मुसलमान ये तय कर लें कि हम सुबह में जो है अपना कारोबार करेंगे। मक्का मदीने में आप नहीं देखा कि फजर बाद जो है पूरी रात वहां दुकानें खुली रहती हैं, क्योंकि वो हाजियों का मसला रहता है, लेकिन सुबह में भी दुकानें खुली रहती हैं। मैं सुबह की बात कर रहा हूं। और हमारे यहाँ 12-1 बजे तक और रमजान में पूरी रात और फजर छोड़ते हैं। कहां से बरकत आएगी? एक सहाबी हजरत इराक बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो जाते और फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अजबतु दावतक, ऐ अल्लाह मैंने आपकी दावत को कबूल की। हय्या अला सलाह का हुक्म हुआ, आओ नमाज की तरफ मैं फौरन आ गया। वसल्लैतु फरीज़तक, और जो आपने फरीजा नमाज जो आपने तय की है वो मैंने पढ़ ली। वंतशरतु बिमा अमरता, और जैसा आपने हुक्म दिया है कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज हो जाए तो अब जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, खूब करो ताकि तुम दोनों जहान में कामयाब हो जाओ। तिजारत के साथ जिक्र, अल्लाह की याद। ये नहीं कि तिजारत में, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों तुमको गफलत में न डाले तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो गफलत में पड़ जाएगा वही नुकसान उठाने वाला होगा। तो सूरह जुमा की इस आयत में भी है कि मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो।
سلف کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے اللہ اس میں 70 گنا برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے جمعہ بازار میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عراق بن مالک، اے اللہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، میں نے نماز پڑھ لیا، اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ منتشر ہو جاؤ، اب میں منتشر بھی ہونے والا ہوں۔ اللہم ارزقنی فانت خیر الرازقین، اے اللہ مجھے رزق دیجئے، اس لیے کہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ وہ دعا کرتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے۔ ہم لوگ بھی دعائیں مانگیں اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کریں، اخلاق کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ کتنی دکانوں میں مسلمانوں نے لکھوا رکھا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر ٹوکا تھا آپ کو، اس کو نکال کر پھاڑ دیجئے، پھینک دیجئے، اور کہیے کہ بکا ہوا مال واپس ہوگا، بشرط یہ کہ تبدیلی نہ کرو تاکہ وہ بکے، تاکہ وہ نیا لگے۔ اب آپ اس کے اسٹیکر نکال دو گے تو جس کو ہم دکھائیں گے دوبارہ وہ کہے گے تو پرانا مال لگ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ یہ لکھوائیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا طرز زندگی الگ ہے، اوروں کا طرز زندگی الگ ہے، آپ کے اصول ضوابط شریعت نے بیان کیے۔ اسی طرح کوئی کسٹمر کوئی مال لے گیا، اس کو شرمندگی ہوئی، گھر میں ڈانٹ پڑی کہ ارے یہ لے کر آ گئے، اب وہ واپس کرنے آیا تو آپ کہہ رہے ہو بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا اور فکس ریٹ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ظالمانہ طرز تجارت سے کبھی آپ بہترین تاجر نہیں بن سکیں گے اللہ اور رسول کی نظر میں۔ آپ واپس لے لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، واپس لیتے، پیسہ چاہیے پیسہ لے جاؤ۔ بعض دکانوں کا اصول ہے مال تو واپس لیں گے لیکن پیسہ واپس نہیں کریں گے، یہ بھی ظالمانہ اصول ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ آپ اس سے پوچھو پیسہ چاہیے، آپ کے اخلاق سے آپ کے کسٹمر بنیں گے، بد اخلاقی سے جو کسٹمر ہے وہ بھی نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے ایک میڈیکل سے دوا لی ناگپور میں تاکہ کامٹی والوں کا ذہن صاف رہے کہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، بیان کرو تو وہ دوسرے کو ہی دے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ ارے بھائی تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب یہ نیت کرو گے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تب عمل کی توفیق ہوگی، جب یہ سوچو گے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عمل کرے گا کون؟ عمل کرے گا کون؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ بہرحال تو دوا ہوئی 1200 روپے کی، تو میں نے سوچا وہ سامنے والا مسلمان، ایک غیر مسلم لیڈی کھڑی تھی، اس نے کہا کہ آپ پرسنٹیج کیوں نہیں دے رہے ہیں، یعنی وہ آپ کم کر کے کیوں نہیں دے رہے ہیں، 20% کم دینا چاہیے اور فلاں جگہ دیتے ہیں یہاں دیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کے کہنے پر 10% کم کیا۔ میں نے کہا کہ ان کو کرنا ہوتا تو یہ کر دیتے، میں کہوں گا پھر کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ہمارے اخلاق ہیں کہ غیر مسلموں بھی جو ہے ہم سے بدگمان ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے پاس مت لو، کسی اور کے پاس لے لو، وہاں پروفٹ ملے گا۔ خدا کے واسطے اسلامی تجارت کو سیکھیے، سمجھیے، جو کچھ تھوڑا موڑا بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ بہت ساری نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، تجارت کے جو اصول و ضوابط ہیں، جیسی تجارت آپ کو اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، پیارے اللہ ہمارے بھائیوں کو، امت مسلمہ کو اس طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کے ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو سنوار دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے، بہترین ہمیں جسم اور آنکھیں اور تمام نعمتیں ہمیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، اس طرح ہمارے اخلاق کو بھی سنوار دیجئے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، پیارے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی سنوار دیجئے، اخلاق کے نبوت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اپنوں سے، پرائے سے، سب سے، پیارے اللہ ویسے اخلاق ہمارے بھی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بدعات، خرافات، گمراہی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ کا بندہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، پیارے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے منصوبوں کے مطابق، ان کی آرزوؤں کے مطابق جو شریعت کے مطابق ہوں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، جنہوں نے اس شہر کے لیے بہت سارا کام کیا، ہر اعتبار سے کام کیا، اسکولی لائن سے، زمینی لائن سے، سیاسی لائن سے۔ پیارے اللہ ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بعد والوں کو عقل سلیم عطا فرما دیجئے اور ان کے مقاصد کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ شریعت کے خلاف کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بدعات، خرافات اور کفر شرک کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ کفریہ شرکیہ کاموں اور ایسی جگہوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔